بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی 1 فٹ لمبی گردن، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاروبار تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب گھر بار بھی نہیں رہا۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پونجی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میرا نانا کوئی 12 برس پہلے فوت ہو گیا تھا۔ 2-2.5 سال بعد اس کے بال بچے بھی شاہ کوٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری زمین سیم اور کلر کا شکار ہو گئی تھی، کھیتیاں برباد ہو گئی تھیں، ایک دانہ نہیں اگتا تھا یہاں۔ شاید آپ جانتے ہی ہوں، 12 دری سے آگے جہاں کھلا میدان ہے وہاں آبادی ہوتی تھی۔ اب وہاں جھاڑ جھنکاڑ کے سوا اور کچھ نہیں، بس بنیادوں کے نشان ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے نانا کے مکان کا پتہ تو چلا لیا ہے، مگر نانند والی جگہ تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ میں نے وہیں 12 دری کے اندر ایک جگہ کدال اور کھرپا وغیرہ چھپا رکھا ہے۔ جن جن جگہوں پر مجھے زیادہ شک تھا کھدائی کر چکا ہوں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فقیر محمد جٹ عرف فقیرے کی روداد کافی دلچسپ اور اثر انگیز تھی۔ مجھے اس روداد پر سچ کی چھاپ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر تمہارا بیان درست مان لیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کا کیا چکر ہے؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کیا کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا، دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں۔ باقی باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے لگا لیں۔ مجھے فقیرے کا نام دے دیا گیا۔ کوئی مجھے حکیم کہنے لگا، کوئی سنیاسی، اور کسی نے کہا کہ میں سانپ اور بچھو کے کاٹے کا زبردست علاج جانتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے ایک بچی کا زہر نکالا تو تھا؟ وہ بولا، بس اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے سنیاسی مشہور کر دیا، حالانکہ وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ بچی پگڈنڈی پر گری پڑی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ وہ میری ہی بچی کی ہم عمر تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی رانوں یاد آ گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ تازے زخم کو چوس لیا جائے تو زہر کا بہت تھوڑا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بچی کے زخمی پاؤں پر منہ رکھ کر زخم چوس لیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ فقیرے سے میری گفتگو قریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اب اس نے جو بیان دیا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، اور واقعی تانبے کے اس برتن یعنی نانند کے تلاش میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ اس کی بیوی پر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے اور اپنے آپ میں گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح باپ کی جمع پونجی اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی بیمار بیوی کا روحانی اور جسمانی علاج کروائے اور اپنا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد کرے۔ فقیرہ دیکھنے میں ایک صحت مند اور پرکشش مرد تھا۔ ایسے مرد ناراض بیویوں کو منانے کے بجائے نئے سہرے باندھنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن فقیرے نے اپنی شریک حیات کے لیے دنیا اندھیر کر رکھی تھی، کاروبار تباہ کر لیا تھا اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اس کا وہ بیان بھی صحیح ہے جو اس نے جمیلہ کے بارے میں دیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست نکلا، یہ جمیلہ ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ہر اچھے برے طریقے سے اسے اپنے قریب کرنے کی فکر میں تھی۔ فقیرے کی خواہش تھی کہ تانبے کے مدفون برتن کی بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ زمین کے اندر سے ملنے والی قیمتی اشیاء میں سرکار کا حصہ ہوتا ہے۔ روپے میں سے 10-11 آنے سرکار کو چلے جاتے ہیں اور صرف 5 آنے نکالنے والے کو ملتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب برآمد ہونے والی دولت کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ اشرفیاں اور گہنے تو اس کے باپ نے ورثے کے طور پر چھوڑے ہیں، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگوں نے حفاظت کی غرض سے اپنی پونجیاں دبا رکھی ہیں۔ ان پونجیوں پر دفینوں یعنی ٹریجرز کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگا۔
میں نے اس سے کہا ہو سکتا ہے تمہارے والد نے ناند کی جگہ کے بارے میں کہیں کچھ لکھ رکھا ہو یا کسی ہمراز شخص کو کچھ بتا رکھا ہو۔ وہ بولا میں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی ہے جی، لکھنے کی تو انہیں عادت ہی نہیں تھی، بڑے لمبے لمبے حساب زبانی کر لیا کرتے تھے۔ شروع میں وہ تھوک کا کام بھی کرتے تھے، لوگ ان سے ادھار لے جاتے تھے، وہ ادھار کا حساب کتاب بھی زبانی ہی یاد رکھتے تھے، بڑی زبردست یادداشت تھی ان کی۔ جہاں تک کسی کو بتانے کی بات ہے، میرے نانا کے علاوہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے میری والدہ کو بھی بتا دیا ہو، لیکن وہ بھی 8-10 برس پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں۔ ایک روز صبح سویرے میں فقیرے کو ساتھ لے کر 12 دری والے میدان میں چلا گیا۔ کئی روز کی بارش کے بعد دھوپ نکلی تھی اور بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کھنڈر تالاب میں باسی پانی پر کائی جمی ہوئی تھی۔ تالاب کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر 2 مریل بلیاں گھوم رہی تھیں۔ قریب ہی کیکر کے ایک ٹنڈ منڈ درخت پر بے شمار دھجیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دور دراز دیہات کے سادہ لوگوں کا خاص انداز ہوتا ہے۔ وہ کوئی منت مانتے ہیں اور پھر اس منت کے نام پر رنگین کپڑے کی ایک دھجی درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ اس دھجیوں والے درخت سے 40-50 گز دور زمین پر ان مکانوں کے آثار موجود تھے جو 15-16 برس پہلے یہاں پائے جاتے تھے۔ 2 فٹ اونچی اور 2-3 گز لمبی ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر فقیرے نے بتایا کہ یہ اس کے نانے کا مکان تھا۔ مکان کے پچھواڑے کثرت سے جھاڑ جھنکاڑ نظر آ رہا تھا اور دور ایک ٹوٹی پھوٹی برجی پر ایک گدھ اداس بیٹھا تھا، جیسے بیتے دنوں کے خاموش ماتم میں مصروف ہو۔ فقیرے نے انگلی کے اشارے ایک حد کھینچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جی کہ اس برجی سے لے کر اس جھاڑی تک اور وہاں سے اس دیوار تک یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ ناند موجود ہونی چاہیے۔ پھر وہ گھوم پھر کر مجھے وہ چند جگہیں دکھانے لگا جہاں اس نے اپنے طور پر کھدائی کی تھی۔ یہ 2-3 فٹ قطر کے 5 گڑھے تھے۔ انہیں کھودنے کے بعد دوبارہ بھر کر برابر کر دیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی تھیں ان سے مٹی بیٹھ گئی تھی اور 1-2 گڑھوں کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے موقع محل کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ فقیرے نے جس رقبے کی نشاندہی کی تھی وہ کم از کم 1 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس پورے ایکڑ میں سے گہرائی میں دبا ہوا تانبے کا برتن ڈھونڈ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فقیرہ تنہا شاید 1.5-2 سال بھی لگا رہتا تو کامیابی حاصل نہ کر پاتا۔ میں نے فقیرے سے پوچھا، تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں کھدائی ہونا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بولا، میاں جی سے میری جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق ناند درختوں کے جھنڈ میں دبائی گئی تھی۔ اب درخت تو زیادہ تر کٹ چکے ہیں یا گر چکے ہیں، بس ان کی جڑیں ہی موجود ہیں۔ میں نے گھوم پھر کر کوئی 2 درجن ایسی جگہیں ڈھونڈی ہیں جہاں نشانوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں درخت تھے۔ ان جگہوں پر گہرائی تک کھودا جائے تو ضرور کھوج لگ سکتا ہے۔ اگلے روز میں نے اپنے ASI فرزند علی کو بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ 10-15 مزدوروں کا انتظام کرے اور 12 دری کے ارد گرد جہاں جہاں فقیرہ کہتا ہے زمین کھودی جائے۔ ASI نے بڑی ہوشیاری سے میری ہدایات پر عمل کیا۔ قصبے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ کھدائی کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کوئی مسروقہ سامان برآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر کسی آلہ قتل کی تلاش میں ہے۔ یہ سلسلہ 3-4 روز جاری رہا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ بڑا گڑبڑ والا معاملہ تھا۔ مزدور فی سبیل اللہ تو کام نہیں کر رہے تھے، انہیں روز دہاڑی دینا پڑتی تھی اور یہ میں اپنے پلے سے دے رہا تھا۔ اگر فقیرے کی ناند مل جاتی تو یہ خرچہ نکل سکتا تھا اور مجھے اس خرچے کے علاوہ کوئی لالچ بھی نہیں تھا، لیکن اگر سب کچھ ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا تو سارا بوجھ میری جیب پر ہی پڑنا تھا۔ فقیرے نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کنگلا ہے، لہٰذا عقل مندی یہ تھی کہ میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤں جتنا میری برداشت میں ہے۔ چوتھے روز شام کو اپنی حلال کی کمائی میں سے 15 مزدوروں کو دہاڑی دینے کے بعد میں نے کہا، بھائی بس اب تم لوگ چھٹی فرماؤ، اپنا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے آدھے مزدوروں نے کہا کہ وہ 1-8 روز مزید کھدائی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں دہاڑی نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں،
ہاں اگر برتن مل جائے تو وہ اپنی خوشی سے جو چاہے دے دیں۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ASI فرزند علی کو میں نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ کسی مزدور کو کھدائی کا اصل مقصد نہیں بتائے گا، لیکن یہاں وہ سب کے سب آگاہ ہو چکے تھے۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ سب بلال شاہ کا کیا دھرا ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہا تھا اور جب سے کھدائی شروع ہوئی تھی بارہ دری میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو کہنے لگا، خان صاحب آپ خواہ گھبرا رہے ہیں، جہاں اتنی محنت کی ہے تھوڑی اور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا لیکن تمہیں ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہر ایرا غیرہ کدال پکڑ کر یہاں چلا آئے گا۔ وہ بولا لیکن ہمیں کیا فرق پڑے گا جناب، آدھی سے زیادہ جگہ تو کھود ہی ڈالی ہے، باقی جو رہ گئی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دھڑکو وسوسہ نکل جائے گا، پھر جو لوگ مرضی کرتے پھریں، جگہ ہی کھودیں گے نا، کھودتے رہیں، ہو سکتا ہے اسی بہانے یہاں کھیتی باڑی شروع ہو جائے۔ وہ کہکہا مار کر ہنسنے لگا۔ اس کی منطق ایسی ہی نرالی ہوتی تھی۔ میں نے کہا تم زیادہ ارسطو بننے کی کوشش نہ کرو، ایک تو غلطی کرتے ہو اور اوپر سے دلیلیں جھاڑتے ہو۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، خان صاحب نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور۔ آپ کی بھرجائی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں نکلتا، میں نے بہت دفعہ آزما کر دیکھا ہے۔ 1.5-2 مہینے پہلے وہ کہہ رہی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے زمین کے اندر سے سونے چاندی سے بھری ہوئی 11 دیگیں نکلی ہیں۔ ان دیگوں پر کالے رنگ کا ایک شیش ناگ پہرا دے رہا ہے۔ میں جھاڑو مار مار کر اس ناگ کو بھگاتی ہوں اور وہ دیگیں نکال کر باہر لے آتی ہوں۔ خان صاحب کیا پتا اس کھدائی میں اس خواب کو ہی تعبیر ملنی ہو۔ جی چاہا ایک جھانپڑ ماروں شاہ جی کے سر پر، لیکن کچھ بھی تھا وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ ہر معاملے میں پنگے مت لیا کریں، ورنہ کسی دن سچ مچ جھگڑا ہو جائے گا آپ سے۔ وہ بولا لیکن آپ کی بھرجائی کا خواب تو، خواب کو گولی مارو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے اور اکثر یہ تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ 11 دیگیں 11 عدد بچے ہیں، ان میں سے 10 عدد تو وہ تمہیں دے چکی ہے، ایک آدھ مٹی میں دبا ہوگا، وہ بھی جلد ہی باہر آ جائے گا۔ بس پھر ان خزینوں کے درمیان بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیا کرنا۔ اور وہ جو کالا ناگ ہے نا، میرے خیال میں تمہارا سسر تھا، وہ درمیان میں سے ہٹا ہے تو دیگیں تمہیں ملی ہیں نا۔ بلال شاہ برے برے منہ بنا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فرزند علی اندر آ گیا اور اسے چپ ہونا پڑا۔ اگلے روز 6-7 مزدوروں نے ASI اور بلال شاہ کی زیر نگرانی کھدائی جاری رکھی۔ اس روز شام کے وقت ایک کانسٹیبل بھاگا بھاگا تھانے آیا، کہنے لگا جناب آپ کو ASI صاحب بلا رہے ہیں، وہاں تالاب کے پاس سے کچھ ملا ہے۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچا۔ تالاب سے قریباً 50 گز دور ٹنڈ منڈ درختوں کے پاس مجمع لگا تھا۔ مزدوروں کے علاوہ بلال شاہ، فرزند علی اور عملے کے کچھ مزید افراد بڑے غور سے کسی شے کا معائنہ کر رہے تھے۔ عام لوگوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ شاید پورا قصبہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے پہنچنے پر مزدور ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک درخت کی جڑ کے پاس 4-5 فٹ قطر کا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ گڑھا قریباً 5 فٹ گہرا تھا۔ مٹی کے اندر سے ایک بوسیدہ موم جامے کا کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کا ایک سریا نما ٹکڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ٹکڑے کے ایک سرے پر لکڑی کا دستہ تھا۔ ASI فرزند علی نے ایک زنگ آلود کھرپی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں جناب، اس دستے کا دوسرا حصہ یہ ہے۔ میں نے دونوں ٹکڑے جوڑ کر دیکھے، یہ دودھ فروشوں کے استعمال میں آنے والی ایک لمبی سی کھرپی تھی۔ اس پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے مومی جامے کو بغور دیکھا، اسے دوہرا کیا گیا تھا اور غالباً اس پر کوئی دیسی یا ولایتی کیمیکل بھی لگا ہوا تھا۔ ایک مزدور فرزند علی کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے کھرپا چلا رہا تھا اور موم جامے کے ارد گرد سے مٹی ہٹاتا چلا جا رہا تھا۔ تمام نگاہیں ڈوبتے سورج کی روشنی میں بڑے تجسس سے گڑھے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا بلال شاہ کا چہرہ جوش سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ 5-10 منٹ میں موم جامے کا بڑا حصہ مٹی سے باہر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی دھاتی برتن کا کنارہ زمین سے ابھرا۔ یہ تانبے کا برتن تھا۔ 2 مزدوروں نے جلدی جلدی کھرپے چلائے
اور تھوڑی ہی دیر میں تانبے کی گول مٹول ناند ہمارے سامنے آ گئی۔ ناند کا سائز عام مٹکے کے برابر تھا اور وہ 3 اطراف سے مومی کپڑے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے اکھاڑ کر باہر لایا گیا۔ اس کا نیل گوں تانبا اور تانبے پر بنے ہوئے مدھم نقش و نگار کہیں کہیں سے صاف دکھائی دے رہے تھے اور غروب ہوتے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ میں نے ناند کا ڈھکنا اٹھایا، وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ یہ معاملہ اب ایک بالکل نیا رخ اختیار کر گیا تھا۔ یہ ناند وہی تھی جو قریباً 20 برس پہلے فقیرے کے والد نے اپنے سسر کے مکان کے پچھواڑے دبائی تھی، لیکن 6-7 ماہ پہلے اس جگہ کو کھودا گیا تھا اور ناند خالی کر دی گئی تھی۔ یہ کام کرنے والا کون تھا؟ فقیرے کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے ناند کو آخری بار قریباً 3 برس پہلے چھیڑا تھا، جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی اور ناند میں سے کچھ اشرفیاں اور گہنے نکالے تھے، لیکن گڑھے سے دریافت ہونے والے آثار بتاتے تھے کہ اس جگہ کی کھدائی صرف 6-7 ماہ پہلے ہوئی ہے، یعنی میاں جی کی موت سے پہلے یا فوراً بعد۔ ناند کے اوپر سے مٹی کھودی گئی، وہ نرم تھی، اور علاقے کے سب سے تجربہ کار گورکن علاؤالدین کا کہنا تھا کہ یہ گڑھا زیادہ سے زیادہ 7-8 ماہ پہلے کھودا گیا ہے۔ پھر آہنی کھرپی پر لگے ہوئے زنگ سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ اس لوہے کو دفن ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ یہ کھرپی 1-2 جگہوں کے سوا قریباً زنگ سے محفوظ تھی، جبکہ مٹی سے برآمد ہونے والی لوہے کی 1-2 بیکار اشیاء بری طرح زنگ آلود تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی تیسرا شخص ہے جو اس ناند کی ٹھیک ٹھیک جگہ سے آگاہ تھا۔ وہ آیا اور سب کچھ سمیٹ کر خاموشی سے چلتا بنا۔ ممکن تھا کہ ناند خالی کرنے کے لیے اس نے جھولا یا بوری وغیرہ استعمال کی ہو۔ موقع سے ملنے والی کھرپی بھی یقیناً اسی کی تھی۔ کھدائی کے دوران یا آخری مرحلے میں یہ کھرپی ٹوٹ گئی تھی اور وہ عجلت میں اسے وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ایک طرح سے یہ زنگ آلود کھرپی اس شخص کا واحد سراغ تھی جس نے 6-7 ماہ پہلے اس دفینے پر ڈاکہ مارا تھا۔ ناند خالی نکلنے سے جہاں فقیرے کو صدمہ پہنچا تھا، وہاں بلال شاہ اور رضاکار مزدوروں کے منہ بھی لٹک گئے تھے۔ ایک طرح سے اب یہ پولیس کیس بھی بن گیا تھا۔ فقیرہ چاہتا تو نامعلوم ملزم کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا تھا۔ میں نے اکیلے میں بیٹھ کر فقیرے سے پوچھا، اگر کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال پھیل گیا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، میں کیا بتاؤں جی، میری تو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، خاندان میں کوئی ایسا شخص جو اس ناند والے معاملے میں خاص طور پر دلچسپی لیتا ہو؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، میرا ایک چچا تھا، جب بھی ابا کے پاس بیٹھتا تھا ہنسی مذاق میں اشرفیوں اور گہنوں کی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کہتا تھا آپ نے ضرور کہیں کچھ چھپا رکھا ہے۔ ابا جی اس کے ہنسی مذاق کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے اور کہتے، ہاں چھپایا ہوا ہے میں نے خزانہ، دیگیں دفن کی ہوئی ہیں گھر کے پچھلے برانڈے میں۔ میرے اس چچا کا نام اسحاق ہے، لیکن وہ تو پچھلے 4 سال سے جیل میں ہے۔ ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا وہ۔ اس کے ٹرک کے نیچے آ کر ایک بڑا سرکاری آفیسر اور اس کا ملازم مارا گیا تھا، بس اس وقت سے جیل میں سڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، کہیں جیل سے بھاگ تو نہیں آیا وہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ انہی دنوں مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑ گیا۔ یہ اغوا بارائے تاوان کا کیس تھا اور اس کی روداد آپ انہی صفحات میں سن چکے ہیں۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ سلجھتے سلجھتے 8-10 روز لگ گئے۔ فارغ ہو کر میں 2 ہفتے بعد واپس شاہ کوٹ پہنچ سکا۔ ASI فرزند علی کے پاس میرے لیے ایک اہم اطلاع تھی۔ اس نے بتایا کہ فقیرہ ہوشیار پور اپنے گھر تھا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ اس کی گمشدگی کی اطلاع دینے والا اس کا گونگا بھائی خدا بخش تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مقامی تھانے پہنچا تھا اور ان دونوں نے SHO کو بتایا تھا کہ فقیرہ گھر سے غائب ہے۔ اس واقعے کو اب 10 روز ہو چکے تھے، لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ یہ بڑی خاص اطلاع تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود ہوشیار پور جانا چاہیے۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد میں اگلے روز ہوشیار پور روانہ ہو گیا۔ میری اطلاع کے مطابق فقیرے کا گھر ہوشیار پور کی ایک نواحی بستی کٹڑی رام سنگھ میں تھا۔ یہ کرائے کا مکان تھا اور پچھلے 6-7 مہینے سے خالی پڑا تھا، لہٰذا مالک مکان نے وہاں نئے کرایہ دار داخل کر دیے تھے۔
اسی گلی میں فقیرے کے بڑے بھائی گونگے خدا بخش کا گھر بھی تھا۔ میں کٹڑی پہنچ کر سیدھا اسی کے گھر میں گیا۔ وہ اور اس کی بیوی گھر ہی میں تھے۔ گونگے کی شکل صورت فقیرے سے ملتی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کافی موٹا تھا۔ اس کی بیوی مجھے ایک ہوشیار چالاک عورت نظر آئی۔ ایک بچی آنگن میں کھیل رہی تھی، دوسرا بچہ ماں کی گود میں تھا اور تیسرا شاید پیٹ میں۔ عورت نے مجھ سے پردہ نہیں کیا۔ اپنے خاوند کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ تمام وقت ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اپنے دیور کے لیے وہ بہت فکر مند نظر آتی تھی۔ کہنے لگی، تھانے دار جی، فقیرہ پچھلی سے پچھلی اتوار کو آیا تھا۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا، کئی مہینے بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میاں جی کی رقم اور زیوروں کا پتہ چل گیا ہے، پر موقع سے صرف ناند ہی ملی ہے، باقی چیزیں کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ اس بارے میں بڑا پریشان نظر آتا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن نام بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو واپس آیا، پھر زکیہ کی طرف چلا گیا۔ زکیہ اس کی منہ بولی بہن ہے، یہیں ہوشیار پور کی نویں آبادی میں رہتی ہے۔ کہنے لگا، میں زکیہ بہن کی طرف جا رہا ہوں، 7-8 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ تم میرے لیے مٹروں والے چاول پکا کر رکھنا۔ مٹروں والے چاول بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ۔ میں نے چاول پکائے، ساتھ میں آلو کا شوربہ بنایا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ ساری رات ہم دونوں اس کی راہ دیکھتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ صبح میں نے گڈی کے ابے کو نویں آبادی بھیجا۔ زکیہ سے پتہ چلا کہ فقیرہ شام 6 بجے کے قریب آیا تھا، بچوں کے لیے مٹھائی لایا تھا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چائے وغیرہ پی کر واپس چلا گیا۔ کہتا تھا میں نے کسی بندے سے ملنے جانا ہے۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے تک خدا بخش اور اس کی بیوی سے بات چیت کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کسی وقت لگتا تھا کہ خدا بخش کی بیوی شہناز بہت گہری عورت ہے، کسی وقت وہ سیدھی سادی گھر گرہستن لگتی تھی جسے اپنے دیور سے محبت تھی، اور وہ اس کی گمشدگی پر ایک بڑی بہن یا ماں کی طرح پریشان تھی۔ گونگے خدا بخش نے بھی اشاروں کنایوں سے اظہار خیال کیا۔ وہ کوئی ایسا ذہین شخص نہیں تھا، اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے اشاروں کی زبان میں بتایا کہ فقیرے کی گمشدگی نے اسے ہلکان کر رکھا ہے، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں کسی نے رقم اور گہنوں کی خاطر اسے جان سے نہ مار ڈالا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ شاہ کوٹ سے نکلنے والی نانت پر فقیرے کے بچوں اور اس کے اپنے بچوں کا حق تھا، لیکن اگر اس نانت کی وجہ سے فقیرے کی زندگی خطرے میں ہے تو وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ غوں غاں کر کے اور ہاتھ پیر ہلا کر نہ جانے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے شہناز سے اس کے سسر اور دوسرے عزیزوں کے بارے میں کئی ایک سوالات کیے۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب شہناز نے تسلی بخش دیے، لیکن کچھ کے جواب غیر تسلی بخش تھے۔ مثلا وہ یہ نہیں بتا سکی کہ فقیرے والا مکان کرائے پر لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اس مکان میں بھی دونوں گھرانے بآسانی رہ سکتے تھے۔ شہناز اس سوال کا بھی معقول جواب نہیں دے سکی کہ جب فقیرہ شام کے بعد گھر واپس نہیں آیا تو میاں بیوی نے فوری طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور کیوں رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخر میں نے شہناز سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو پتا تھا کہ میاں جی کی جمع پونجی شاہ کوٹ میں ہے اور فقیرہ یہ پونجی وہاں کھوجتا پھرتا ہے؟ شہناز نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، اور نہ ہی خبر تھی کہ وہ شاہ کوٹ میں ہے۔ میاں جی سے اسے پیار تھا، ان کے مرنے کے بعد وہ چپ رہتا تھا، پھر جب بیوی بھی لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی تو وہ کچھ زیادہ ہی چپ رہنے لگا۔ امرتسر میں فرنیچر کی دکان تھی، اس پر ایک شاگرد نے قبضہ جما لیا۔ یہ کچھ عرصہ یہیں ہوشیار پور میں ڈاواں ڈول پھرتا رہا، پھر ایک دن ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اپنے طور پر ہم نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کوئی 2 مہینے پہلے ایک بندے نے خبر دی تھی کہ اس نے فقیرے کو شاہ کوٹ کے قریب ایک بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تھا۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ کوئی شاہ کوٹ جائے اور اس کا پتہ کرے، پر کوئی سبب ہی نہیں بن رہا تھا۔ فقیرے کے بھائی اور بھابھی سے ملاقات کے بعد میں نے اس کی منہ بولی بہن زکیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور تانگے پر سوار ہو کر نویں آبادی جا پہنچا۔ ایک سکھ ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا،
ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ کہنے کو تو زکیہ کا گھر نویں آبادی میں تھا، لیکن اصل میں نویں آبادی کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کچی بستی میں تھا۔ پختہ اینٹوں کا بنا ہوا یہ ذرا پرانا سا مکان تھا۔ خدا بخش اور شہناز سے جو مجھے معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق زکیہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کا نام گلاب دین تھا۔ گلاب دین گھر میں نہیں تھا۔ زکیہ اور اس کی بہت بوڑھی ساس سے ملاقات ہوئی۔ غالباً مقامی پولیس کے اہلکار تفتیش کے لیے پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر گھر والوں کو کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ زکیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کو گلاب دین کی طرف بھیج دیا۔ گلاب دین کے آنے تک وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے زکیہ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ بہت آزردہ خاطر نظر آ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، بھائی فقیر 5-6 بجے آئے تھے، میرے بچوں کے لیے مٹھائی لائے تھے، مجھے بہت بہت پیار دیا، کہنے لگے اب میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہوشیار پور میں رہوں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ وہ بھابھی کو منا لائیں۔ کہنے لگے میرے بس میں ہو تو میں 1 منٹ کی دیر نہ کروں، پر میں جانتا ہوں وہ مانے گی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانے گی؟ ہم دونوں بہن بھائی جائیں گے اور اسے لے کر آ جائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ پھر بولے کہ میرے لیے کوئی تکلف نہ کرنا، مجھے جلدی جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، پھر ملنے آؤں گا۔ میرے شوہر سے بھی نہیں ملے اور اٹھ کر چلے گئے۔ صبح سویرے بھائی خدا بخش آئے اور ان سے پتہ چلا کہ وہ تو رات بھر گھر ہی نہیں پہنچے۔ میں نے زکیہ سے پوچھا، فقیرے نے تم سے اشرفیوں اور گہنوں والی نانت کی کوئی بات کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں جی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ وہ تو جب پولیس آئی اور بھائی خدا بخش نے پولیس کو بتایا کہ میاں جی کی چھوڑی ہوئی نانت کا چکر بھی ہے تو ہمیں پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ زکیہ رٹا رٹایا بیان دے رہی ہے، بار بار اس کی زبان اس کے لہجے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ہے اس کے ذہن پر۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی زکیہ کا خامند بھی گھر آ گیا۔ میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ اونچا لمبا صحت مند شخص تھا۔ اس نے کندھے پر دہی کے 4-5 خالی کونڈے اٹھا رکھے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص شیر فروش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ زنگ آلودہ کھرپی لپک گئی جو 12 دری والے میدان میں نانت کے پاس سے ملی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کھرپی کسی شیر فروش ہی کی تھی۔ دہی کے کونڈے برآمدے میں رکھنے کے بعد گلاب دین صافی سے ہاتھ پہنچتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نانت کے چور کے آس پاس پہنچ گیا ہوں۔ گلاب دین سے ملاقات کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ اور شک میں پڑ گیا۔ وہ اکثر شیر فروشوں کی طرح ایک اکھڑ شخص تھا اور اس کے علاوہ گھمنڈی اور غسیلہ بھی تھا۔ بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، کبھی کھولتا تھا اور کبھی بند رکھتا تھا۔ زکیہ پر اس کا بہت روب تھا اور اس کے سامنے وہ مجھے سہمی سہمی نظر آئی۔ زکیہ اور گلاب دین سے مل کر میں سیدھا مقامی تھانے پہنچا۔ 12 روز پہلے فقیرے کے بھائی اور بھابھی نے اس کی گمشدگی کی اطلاع یہیں پر دی تھی۔ ایک سکھ سب انسپیکٹر مت سنگھ یہاں کا انچارج تھا۔ اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت تفتیش ہوئی تھی وہ مت سنگھ نے ہی کی تھی۔ مت سنگھ مجھے گرم جوشی سے ملا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم کیس کی پیش رفت پر بات کرتے رہے۔ مت سنگھ نے اب تک جو کارروائی کی تھی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بھی اپنی معلومات سے اسے آگاہ کیا۔ میرے کہنے پر مت سنگھ نے فوری طور پر 2 سادہ پوش جوانوں کا انتظام کیا اور انہیں نویں آبادی بھیج دیا۔ ان جوانوں کے ذمے گلاب دین کی نگرانی کا کام لگایا گیا تھا۔ ان جوانوں میں سے ایک سپاہی تھا اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل۔ مت سنگھ نے ہیڈ کانسٹیبل کو 1 عدد سکوٹر بھی فراہم کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ٹیلی فون پر امرتسر ہیڈ کوارٹر میں بات کی اور اس قیدی کا پتہ کرایا جو امرتسر جیل میں تھا اور جس کے بارے میں فقیرے نے بتایا تھا کہ وہ اس کا سگا چچا ہے۔ اس چچا کے بارے میں اگلے روز 11 بجے کے قریب رپورٹ ملی۔ یہ شخص جیل ہی میں تھا اور چین تسلی سے اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ اب اس شخص پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ میرا شک گلاب دین پر کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ مت سنگھ کی خواہش تھی کہ میں جب تک ہوشیار پور میں ہوں
اسی کے تھانے میں قیام کروں۔ وہ خود بھی تھانے کے اندر ہی رہائش رکھتا تھا۔ کھلے احاطے میں ایک طرف ملازمین کے لیے 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک کوارٹر میں میرا بستر لگا دیا گیا۔